بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، حاضر ہیں جی ایک اور نئی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ۔ تو جی آج ہم بنانے والے ہیں بیسن والا نان، بہت ہی مزے کا نان، اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ گھر میں بازار سے اچھا نان بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں۔ جزاک اللہ جی۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ہم نے بیسن ایڈ کر لیا ویورز۔ آپ نے بیسن کو چھان کے استعمال کرنا ہے، بغیر چھانے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا۔ اور ایک چیز آپ کو مزے کی بتاؤں، جب ہم بازار سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ بالکل بھی بیسن وغیرہ چھانتے نہیں ہیں، ایسے ہی استعمال ہوتا ہے وہ جی۔ تو ویورز بیسن میں ہم نے پالک، آلو، مطلب سیم ساری چیزیں وہی ایڈ کر لیں جو ہم پکوڑوں کے بیسن کے لیے بناتے ہیں۔ تو آلریڈی میرے چینل پہ موجود ہے کرسپی پکوڑوں کی ریسپی بھی، لچھا پکوڑا کی ریسپی بھی موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جی اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے خشک دھنیا، مسلا ہوا دھنیا آپ یوز کریں گے، کٹا ہوا باریک دھنیا بھی اس میں ایڈ کریں گے لیکن وہ اینڈ پہ۔ اب ہم نے اس میں ہاف ٹی اسپون زیرہ ایڈ کیا ہے، اور آپ جتنا مسالہ بنا رہے ہیں، آپ جتنا آپ کو نان بنا رہے ہیں اس حساب سے آپ اس کا مسالہ بنا لیں گے۔ بیسن کے حساب سے اس میں نمک مرچ مسالہ ایڈ کیا جائے گا۔ تو جی یہاں پہ ہم نے ہاف ٹی اسپون اس میں نمک اور ہاف ٹی اسپون مرچ اور ہاف ٹی اسپون ہی ہم نے اس میں زیرہ اور خشک دھنیا پاؤڈر ایڈ کیا۔ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جی فوڈ کلر، زردہ رنگ تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے، بس یہ 1 سے 2 چٹکی ہونا چاہیے، بہت زیادہ نہیں کریں گے۔ بیسن کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ بیسن ہم نے بہت زیادہ پتلا نہیں بنانا، بہت زیادہ سخت بھی نہیں بنانا، بس نارمل سا ہو جو نان کے اوپر آپ اچھے سے اس کو لگا سکیں۔ بس نان کے اوپر اس طرح سے بیسن اپلائی کر دیں گے۔ یہ دیکھیں اگر یہ بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے تو ہمیں لگانے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی، تب یہ بیسن اس حساب کا ہے کہ ہم ایزیلی اس کو لگا سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو فرائی اس طریقے سے کریں گے کہ نان بالکل گھی سے یا آئل سے بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، مزے کا نہیں لگتا۔ ہم اسے جس طریقے سے بنائیں گے یہ بالکل بھی بھرا ہوا نہیں ہوگا آئل سے، لیکن سافٹ بھی ہوگا، مزے کا بھی ہوگا۔ پین میں ہم نے لے لیا آئل، آپ گھی بھی لے سکتے ہیں، آئل بھی لے سکتے ہیں، اور اس کا تھوڑا سا انتظار کر لیں گے کہ آئل ہمارا گرم ہو لے۔ اور اب ہم اس طریقے سے اس میں نان رکھ دیں گے۔ فوری طور پہ اس کو نہیں ہلائیں گے، ہم اسے 1 سے 1.5 منٹ کا ٹائم دیں گے تاکہ یہ اس قابل ہو جائے کہ اس کو ہلایا جا سکے، بیسن اس کا کٹ جائے۔ یہ دیکھیں اب ہم اس کی سائڈ چینج کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے اس کی سائڈ چینج نہیں کرنی۔ بیسن کی دوسری سائڈ پہ جو سادہ سائڈ ہے اس سائڈ پہ ہم ہلکا ہلکا پانی لگا دیں گے، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پین میں بہت زیادہ آئل نہیں ہے، تو جب ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے تو یہ دوسری سائڈ سے بھی سافٹ ہو جائے گا اس طریقے سے۔ یہ دیکھیں نان ہمارا اب سافٹ بھی ہو جائے گا اور اچھے سے پک بھی گیا ہے، مزے کا نان بھی بن گیا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ مزیدار خوشبو اور بہت ہی زبردست نان ہمارا تیار ہے۔ یہ دیکھیں بالکل سافٹ، اور بازار سے کہیں اچھے نان آپ اس طریقے سے گھر میں بآسانی بنا سکتے ہیں جی۔ تو ویورز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ جزاک اللہ جی۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے کسی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔